بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ آج آپ کو زحمت دینے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پورے پاکستان میں 15 سپٹمبر سے تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور پہلے مرحلے میں 9ویں جماعت تک کی جو کلاسیں ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور 10ویں اور 9ویں جماعت کی کلاسز کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ایک ہفتے بعد 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعت، اور اس کے بعد 28 سپٹمبر سے جو مزید کلاسز ہیں 6ٹھی کلاس سے نیچے پرائمری اور پری پرائمری، ان کا آغاز ہوگا۔ یہ فیصلہ یقیناً ایک بہت مشکل فیصلہ ہے، اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال ملک میں ہے، کرونا کی جو فگرز ہیں وہ تو کافی تسلی بخش ہیں کہ نمبر آف کیسز اچھے خاصے ریڈیوس ہوئے ہیں، اور اوورآل ملک کے تمام جو کاروبار زندگی ہیں ملک میں وہ چل رہے ہیں سوائے اسکولوں کے۔ تو جب چیزیں نارملائز ہوئیں تو یقیناً اسکولس کو بھی ہم نے کسی نہ کسی میں کھولنا تھا، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس فیصلے کو کرتے ہوئے ایک چیز ضرور ہم سب کے ذہن میں ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوگی، کہ کرونا کم ضرور ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا ابھی، اور خدا نہ خواستہ یہ بھی ممکن ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ دوبارہ کووڈ کے کیسز میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا، ان حالات میں جب ہم اسکول کھولنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ خدشات بھی ہمارے سر پر ہوں، تو ہمیں غیر ایکسٹرا آرڈنری ہمیں جو ہے نا پریکاشنس کی طرف جانا ہے، اور اتنی احتیاط کرنی ہے جو شاید ہم اور آپ کسی اور بزنس کو کھولتے ہوئے سوچ بھی نہیں رہے تھے۔ ابھی ہم نے ایک میٹنگ بھی کی کچھ دیر پہلے، اس میں صوبہ سندھ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تمام فیلڈ آفیسرز کو بلایا گیا اور انہیں بھی کچھ بتایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کام ہم نے اس سے پہلے سے شروع کیا ہوا تھا، اور یہ بات سب کے ذہن میں ہے کہ 15 سپٹمبر کو جو تعلیمی ادارے کھلیں گے وہ بہت ہی تبدیل شدہ حالات اور ماحول میں کھلیں گے۔ مطلب اس طرح کہ شاید پہلے زندگی میں نہ میں نے کبھی سوچا تھا، نہ آپ نے کبھی سوچا ہوگا، اور نہ ہی ان بچوں نے کبھی سوچا ہوگا جن کو اسکول جانا ہے، نہ ان کے والدین نے کبھی سوچا ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا ہے۔ تو یہ انتہائی غیر معمولی قسم کے حالات میں بچوں کو ہم اسکول دوبارہ بھیجنا شروع کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے، بشمول حکومت کے، اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں اسکولز میں ان کی، جو ٹرانسپورٹرز ہیں جن کے ذریعے بچے اسکولوں تک پہنچتے ہیں ان کی، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے، اس لیے کہ جو بچے اسکولوں میں جائیں گے، یونیورسٹیز اور کالجز میں تو پھر بچے سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ ان کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو پرائمری اور پری پرائمری کلاسز میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو SOPs کا سمجھانا اور اس پر عمل درآمد کروانا یہ بہت ایک مشکل کام ہے ہم سب کے لیے۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس موقع پر والدین کا جو کردار ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، کہ جب وہ بچوں کو اسکول بھیجیں، اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو اسکول بھیجیں، تو اپنے بچوں کو جو کووڈ سے بچنے کی SOPs ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس سے بھرپور طریقے سے اس کو آگاہی دیں، اس کو احساس کرائیں کہ کیا کیا چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں۔ اسکول میں جائے گا ٹیچرز بھی بتائیں گے، ہم کوشش کریں گے جس گاڑی میں جائے گا وہاں جو ڈرائیور ہو، جو اس کو آپریٹ کرتا ہو، گاڑی کو چلاتا ہو، وہ اس کو سمجھائے، ان کو بتائے، کوشش کرے۔ لیکن بچے جتنی آسانی سے اپنے والدین کی بات کو سمجھتے ہیں یا سنتے ہیں، شاید کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں۔ ہم اس پر میڈیا کے ذریعے کمپین بھی چلائیں گے، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی پلان کیا ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے، اخبارات میں اشتہار دیں گے، FM ریڈیو پہ چیزیں چلائیں گے، TV چینلز کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ آپ نے پہلے بھی جب کووڈ عروج پہ تھا تو بہت بڑے زبردست طریقے سے آپ نے آگاہی کی مہم چلائی، کمپینز چلائیں، اور لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے SOPs پر عمل درآمد کرنا ہے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اسکولز کھولنا بازار کھولنے سے
اور جو دیگر ہم نے چیزیں کھولی ہیں ان سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہم بتائیں کہ بچوں کو بھیجتے وقت ہمیں تیاری کرنی ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہمارے سامنے ہے کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اب بھی بچوں کو اسکول بھیجنے میں تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے، شاید نہیں بھیجیں گے. اور یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے. جو فیملیز، جو پیرنٹس کمفرٹیبل ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جن اسکولوں میں ان کے بچے جائیں گے وہاں انتظامات ٹھیک ہیں، خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہ مطمئن ہوں کہ ان کے بچے 120 پر عمل درآمد کر لیں گے، اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. اور دوسرا آپشن ہم نے یہ بھی دیا ہے جو سب اسکولوں میں نہیں ہے، لیکن جو اسکولز آن لائن تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. وہ آفر کریں، اور کیا ہے اسکولز نے آفر کہ جو بچے اسکول آنا چاہتے ہیں وہ اسکول آئیں، جو نہیں آنا چاہتے ہیں وہ آن لائن جو ان کے پاس ایک سسٹم ہے تعلیم کا اس کو وہ اویل کریں. ہم نے جو SOPs بنائی ہیں اس میں بھی ہم نے کافی اسپیس دیا ہے، کافی فلیکسیبل ہیں. اس میں ہم نے اسکولز کے اوپر یہ چھوڑا ہے. بہت سارے مختلف آپشنس تھے ہمارے پاس. کسی نے کہا کہ 50% جو ہے وہ اسٹوڈنٹس آ جائیں کلاس میں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. لیکن یہ بھی ذرا مشکل اس لیے تھا کہ ہر اسکول کی جو سچویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو کلاسز کے سائزز ہیں، کمروں کے سائزز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ان کلاس رومز میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد ڈفرینٹ ہے. اس لیے ہمارے لیے مشکل تھا کہ ہم کسی کو کسی ایک نمبر کے اوپر فکس کریں کہ اتنے بچے جو ہیں آپ کلاس میں بلائیں. ہم نے یہ فیصلہ اسکولوں پر چھوڑا ہے کہ آپ اپنے حالات کے مطابق بچوں کو کلاس میں بٹھائیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ فاصلے پر ہوں. مطلب وہ جو 2 بینچ ایک ڈبل بینچ ہوتی ہے اس پہ 2 بچے بیٹھ جاتے ہیں یا 3 بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا. ایک بینچ پر ایک بچہ بیٹھے گا، اور اگر وہ سپریٹ ان کی چیئر ہے یا سٹنگ ہے تو اس کے اندر بھی فاصلہ ہوگا اچھا خاصا. وینٹیلیشن کا بندوبست وہ کریں. ہم نے یہ بھی کہا ہے اسکولس کو کہ اگر آپ چاہیں تو آدھے بچوں کو آپ ایک دن بلائیں اور آدھے بچوں کو اگلے دن بلائیں. اس سے ہوگا یہ کہ 6 دن اسکول کھلے گا، ہفتے کا انہوں نے چھٹی ختم کر دی ہے تو 6 دن اسکول کھلے گا. اس سے یہ ہوگا کہ 3 دن بچے اسکول جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر پیر سے شروع ہوتا ہے تو جو پیر کو جائیں گے ان کی منگل کو چھٹی ہوگی، وہ بدھ کو جائیں گے. پھر ان کی جمعرات کو چھٹی ہوگی، پھر وہ جمعے کو جائیں گے. اسی طرح جو منگل کو جائے گا پھر وہ جمعرات کو جائے گا، پھر وہ ہفتے کو جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ کلاسز میں جو برڈن ہے بچوں کا وہ کم ہو جائے گا، اور آدھے بچے آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آدھے سے بھی کم آئیں. تو یہ مختلف چیزیں ہم نے کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارے ڈفرینٹ اسکولز میں ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی کروائی ہے. ایک مختصر سی ٹریننگ کروائی ہے کہ وہ جس میں ہم نے 2000 کے قریب جو ہیں ٹیچرز کو ٹریننگ دے چکے ہیں ہم، اور یہ مزید ہم 5000 تک جو ہے یہ نمبر لے کر جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے مزید لوگوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری اسکول ہیں اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں اس کووڈ کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ماسک ہے، سینیٹائزر ہے، صابن ہے تاکہ ہاتھ دھونے کا سسٹم وہاں پہ موجود ہو. اس کے لیے ہمیں یونیسیف نے بھی مدد کی ہے، اور انہوں نے تقریباً 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ سپلائیز 11 ڈسٹرکٹس میں وہ دے رہے ہیں یونیسیف والے. اسی طرح جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ ہمیں تقریباً 4800 اسکولوں میں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیسکو ہے وہ بھی کچھ ضلعوں میں یہ چیزیں ہمیں فراہم کرے گا. لیکن ہم نے چونکہ یہ ناکافی ہیں، جو کچھ وہ دے رہے ہیں ان کی بڑی مہربانی، لیکن یہ پھر بھی ناکافی ہیں. ہمارے اسکولس کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس جو فنڈز اویلیبل ہیں، SMCs فنڈ جس کو کہتے ہیں، ہم اس فنڈ کو بھی اسکولس کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ یہ تمام اشیاء جو کووڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جو SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے لازمی ہے، ان کو وہ خرید سکتے ہیں اور ان کو بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک فوکل پرسن اپنے ادھر
آفس میں بنایا ہے جس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ تمام جو یہ لاجسٹکس ہیں کہ کہاں کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں تو ڈپلیکیشن نہ ہو. ہمیں پتہ ہو کہ یونیسیف نے جہاں دے دیا ہے وہاں ہم نہیں دیں گے, جہاں WHO دے رہا ہے وہاں ہم نہیں دیں گے, جہاں یونیسکو دے رہا ہے وہاں ہم نہیں دیں گے. تو اس طرح ایک میکنزم ہم بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ تفصیلات موجود ہوں کہ کن کن علاقوں میں کون کون سی چیزیں ہماری پہنچ گئی ہیں. چونکہ یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے, ہم اس پر بھی ابھی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں جس میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں. اس میں ڈپٹی کمشنر اس کو ہیڈ کرے گا, اور اس کے علاوہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوگا, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوگا, ایک ریپریزنٹیٹیو ہوگا ہمارے یہاں جو ریفارمز سپورٹ یونٹ ہے RSU کا جو اس ڈسٹرکٹ کا جو نمائندہ ہوگا وہ اس میں شامل ہوگا. ایک ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا مانیٹرنگ آفیسر ہوگا وہاں وہ اس میں شامل ہوگا, اور وہاں کچھ ممبرز ہم سول سوسائٹی سے بھی لیں گے. یہ مختلف اسکولز کا وزٹ کریں گے, مختلف اسکولز کو جا کر دیکھیں گے, اور جہاں جہاں کوئی انفورسمنٹ نہیں ہو رہی ہوگی, مشکل ہوگی, تو اس کو یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہاں بالکل ہی ایسی صورتحال ہو کہ یہ ناقابل عمل ہو, چیزیں بالکل نہیں ہو رہی ہوں, تو ہم ان اسکولوں کو بند بھی کر دیں گے. ہم نے یہ بھی ابھی فیصلہ کیا ہے کہ میں خود بھی, ہمارے دونوں سیکرٹری کالجز بھی, سیکرٹری اسکولز بھی, ہم بھی وزٹ کریں گے, صوبہ سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں جائیں گے, اور ہمارے دیگر جو آفیسرز ہیں جن کا کام ہے, جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسپیشل سیکرٹریز ہیں, ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں, ان کی بھی مختلف علاقوں میں اسی طرح کی ڈیوٹیز ہوں گی, اور وہ بھی خود جا کر فزیکلی مختلف اسکولز کا وزٹ کریں گے, سرکاری اسکولز کا بھی اور پرائیویٹ اسکولز کا بھی, تاکہ ہم جا کر دیکھیں کہ وہاں کس حد تک SOPs کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک جو پروونشل مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے DG مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن, جو اس کے سربراہ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو DD ہیں M&D کے وہ بھی اس کے ممبر ہیں, ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہمارے پرائمری اور سیکرٹری کے وہ اس کے ممبر ہیں, ڈپٹی چیف RSU وہ اس کے ممبر ہیں, اور ڈائریکٹر ایجوکیشن کنسرن جس علاقے کا جب یہ کر رہے ہوں گے وہاں مانیٹرنگ وہ وہاں کا ممبر ہوگا. تو یہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ابھی ہم گزارش کرنے جا رہے ہیں کمشنر سے. ڈپٹی کمشنرز آلریڈی اس کمیٹی میں ہیں, لیکن چونکہ اس وقت لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ اپنی مدت منتخب نمائندے اپنی مدت پوری کر چکے ہیں, تو جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ بھی ہماری سول ایڈمنسٹریشن کے جو ذمہ دار ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, اور دیگر افسر اس کے ایڈمنسٹریٹرز بن گئے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ کو بھی ہم اس میں اپنی مدد کے لیے استعمال کریں گے. تو وہاں ہر سطح پر میٹنگز کریں گے ہمارے ایجوکیشن کے آفیسرز, اور ان کی جو ہے جہاں جہاں مدد درکار ہوگی وہ اس کو استعمال کریں گے ہم. اس کے ساتھ ہم نے ایک بڑی اہم چیز جو ضروری تھی وہ میں آپ کے سامنے کر دوں کہ ہم نے ایک پروویژنل جو ایکیڈمک پلان ہے, جو لاسٹ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا, چونکہ اب جب اسکول ہم کھولنے جا رہے ہیں تو ہمیں پورا ایک پلان دوبارہ سے بنانا ہے کہ پورا یہ جو سال ہے وہ کس طرح سے چلے گا, کس طرح بچے تعلیم حاصل کریں گے, کب ایگزامس ہوں گے, کب ان کے ریزلٹس آئیں گے, ساری چیزیں کس طرح ہونی ہیں. تو وہ ایک ہمارے پاس ہے بھی, اور اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر حالات کے اوپر. خدا نخواستہ اگر حالات آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی ہم یہ ایک دفعہ اناؤنس کر چکے تھے, پھر اسکول بند کرنے پڑے, پھر اس کو ہم نے واپس لیا. تو ابھی جو ری اوپننگ آف اسکولز اینڈ کالجز ہے وہ 15 سپٹمبر سے ہے. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 12ویں جماعت سے 9ویں جماعت تک, پھر 6ٹھی سے 8ویں تک, پھر اس کے بعد جو پری پرائمری اور پرائمری کھلیں گے. تو جو تعلیمی عمل شروع ہوگا وہ اگر 15 سپٹمبر سے ہم شروع کرتے ہیں اور 15 اپریل تک لے جاتے ہیں اس کو, جب ہم ایگزامس کروائیں گے تو یہ تقریباً 7 مہینے جو ہے وہ بن جاتے ہیں, اگر اس میں بیچ میں کوئی اور ایسے حالات بیچ میں نہ آئیں. اس میں جو سلیبس ہے اس کو بھی ہم تھوڑا ریویو کر رہے ہیں, اس کو ریوائز کر رہے ہیں, اس کو کم کر رہے ہیں, اس لیے کہ جب بچوں کے تعلیمی جو ایام ہے وہ کم ہو رہے ہیں تو اس میں 9ویں اور 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں اور پھر 1 سے لے کے 5ویں تک جو ہے ان کو ہم نے کچھ جو کور سبجیکٹس ہیں ان کو ہم کنڈینس کر رہے ہیں. تو وہ ابھی ہم اس پہ فردر کام کر رہے ہیں, لیکن اس کو ہم اتنا بنائیں گے کہ اتنے مہینوں میں وہ بچے یہ اپنی تعلیم پراپر طریقے سے حاصل کر سکیں, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک تو 6-7 مہینے کی چھٹیوں کے بعد وہ آئیں
اور اس کے بعد پھر ایک مختصر عرصہ ہو جو نارمل ہمارے تعلیمی سال ہوتے ہیں اس سے، اور اس کے اوپر پھر وہ پورا اگر ہم جو سلیبس ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے اس کے سر پہ تو شاید وہ پراپر طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، وہ اس کے اوپر پریشر زیادہ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک جو بچوں کو پروموٹ کیا تھا بغیر ایگزامس کے، اور اس میں جو ایس ایس سی پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہیں، جو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹس ہیں کہ جو ریزلٹس ہوتے ہیں 9ویں اور 10ویں کے، وہ 15 سپٹمبر کو جو ہے وہ اناؤنس ہو جائیں گے، وہ جو ہماری پروموشن پالیسی تھی اس کے مطابق۔ اور جو ہائر سیکنڈری سرٹیفکیٹ ہیں 11ویں اور 12ویں کے جو ہوتے ہیں ان کے ریزلٹس اناؤنس ہو جائیں گے 30 سپٹمبر 2020، ایک 15 کو ہوں گے اور پھر ایک جو ہے وہ 30 کو ہو جائیں گے۔ تو ان کا جو اگلا سال جو ہمارا ہوگا، نیکسٹ اکیڈمک ایئر جو شروع ہوگا، جو کہ میں نے بتایا تھا کہ 15 کو ہم نے جو 15 اپریل تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 سپٹمبر سے 15 اپریل تک ان کے ایگزامس ہم لیں گے۔ تو جو نیا تعلیمی سال ہوگا اگر یہ چیزیں ہماری اسی طرح چلتی ہیں تو وہ 3 مئی 2021 سے شروع ہوگا۔ 3 مئی 2021 سے وہ شروع ہوگا، اور چوتھی جماعت سے لے کے جو 8ویں جماعت کے جو اسکولز میں ان کے ایگزامس ہوتے ہیں وہ 12 اپریل سے 16 اپریل 2021 کے درمیان میں ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے پروموٹ ہوتے ہیں پہلی سے لے کے تیسری جماعت تک کے، ان کی جو پرفارمنس ہوگی، جو کنٹینیوس اسسمنٹ ان کی سالانہ ہوتی رہتی ہے، وہ ہم 19 اپریل 2021 کو 19 اپریل 2021 کو ہی ہم کریں گے۔ پھر جو ایگزامس ہوں گے 9ویں اور 10ویں کے اگلے سال، اس سال تو ہم نے پروموٹ کر دیا تھا، ایگزامس نہیں ہوئے، لیکن اگلے سال 2021 میں جو ایگزامس ہوں گے وہ 7 اپریل سے لے کے 17 اپریل تک 2021 ایگزامس ہم کرائیں گے 9ویں اور 10ویں جماعت کے اگلے سال کے جو ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 11ویں اور 12ویں کے ایگزامس ہوں گے اگلے سال، وہ 18 مئی سے لے کے 29 مئی 2021 کے درمیان میں ہم وہ ایگزامس ان کے لے لیں گے۔ پھر چھٹیاں جو ہیں گرمی کی اگلے سال کی، اس سال تو ہم نے ختم کر دی ہیں۔ جو سردی کی چھٹیاں ہیں، موسم سرما کی چھٹیاں وہ نہیں ہوں گی اس مرتبہ، وہ ہم نے ختم کر دی ہیں۔ ہفتے کی چھٹی ہم نے ختم کر دی ہے تاکہ جو وقت ضائع ہوا اس کو کسی طرح سے کیچ کر سکیں۔ اور جو گرمی کی چھٹیاں ختم نہیں، سردی کی، اس سال جو سردی کی چھٹیاں ہونی ہیں نا وہ ختم کی ہیں۔ اور جو اگلے سال تو یقیناً جولائی میں ہم چھٹی کریں گے، اور وہ جولائی میں ہوگی جو گرمی کی چھٹیاں ہوں گی۔ اور جو رزلٹ اناؤنس کریں گے پھر اگلے سال، آپ کو ایک سال کا پلان بتا دیا پورا، وہ 6 سپٹمبر 2021 کو رزلٹ اناؤنس ہوگا، جو 11ویں اور 12ویں جماعت کا ہے وہ رزلٹ اناؤنس ہوگا اس میں۔ اور جو اگلا جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی جو کلاسز شروع ہوگی وہ 2 اگست 2021 سے شروع ہوگی۔ تو میں نے آپ کو یہ پورا ایک اکیڈمک پلان ہمارا پورے سال کا جو ہم بناتے ہیں وہ بتا دیا ہے، کافی ریوائز ہے، کافی چیزیں چینج کی حالات کے مطابق، اس میں اللہ کرے کہ چیزیں آئیں یا نارمل ہو جائیں تو اگلا سال پھر ہمارا نارمل ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہم نے کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کام کر رہے ہیں، میں نے پہلے آپ سے شاید شیئر کیا تھا کہ اسکول چونکہ بند تھے تو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آن لائن بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی نظام ڈیولپ کیا، اور ہم اس پہ ابھی کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس کو ختم نہیں کریں گے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر پھر اسکول بند کرنے پڑتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہم دوبارہ زیرو پہ آ جائیں، پھر سے ہمیں دوبارہ چیزیں شروع کرنی پڑیں۔ تو اس میں 2 ہم نے مختلف چیزیں کی تھیں جو بڑی اچھی طریقے سے آگے بڑھی ہیں۔ ایک تو کلاس 5 تک ہم نے ایک ایپ ڈیولپ کی تھی، اور وہ ACLD لرننگ ایپ بائی نیوز کے نام سے تھی۔ اس کو جو پرائمری کے بچے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس سے ایک بڑا جو کام ہم نے کیا تھا وہ گریڈ 6 یعنی 6ٹھی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم نے مائکروسافٹ کے تعاون سے جو کلاسز تھیں، ڈیجیٹل کلاس رومز جو تھے وہ ہم نے شروع کیے تھے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے 2262 اسکولز جو ہیں وہ اس میں ہمارے سسٹم میں ابھی آ چکے ہیں۔
اور 20,997 ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو ہم ٹرین کر چکے ہیں. جی 20,997 ٹیچرز کو ہم ٹرین کر چکے ہیں. اور اس میں 5,12,279 279 512279 5,12,279 جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ 6ٹھی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک، ان کو ہم ایک اس میں ہم نے یونیک آئی ڈی بنائی ہے تمام اسٹوڈنٹس کی. سب ہر اسٹوڈنٹ کی الگ آئی ڈی ہے مائکروسافٹ کی جانب سے. تو 5,12,000 اسٹوڈنٹ سے زائد ہم ان کو یہ آئی ڈی دے چکے ہیں اور ٹوٹل نمبر 13 لاکھ ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ 13 لاکھ اسٹوڈنٹس میں جتنے میکسیمم کم از کم 80% سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم یہ آئی ڈی دے دیں تاکہ ان کو ہم اپنے سسٹم کے اندر ہم ان کر لیں اور وہ اس کے اندر آ جائیں. تو یہ ہمارا کام بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اس کی مزید بھی ڈیٹیل ہے لیکن میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ فگرز ہیں کافی، شاید وہ کنفیوز کرے گی. تو اس میں کافی ماسٹر ٹرینرز ہم نے تیار کیے، اس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں اور وہ سب بڑے اچھے طریقے سے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ہم اور بھی جو آپشنز ہیں اس پر کام کر رہے ہیں تاکہ جو یہ ڈسٹینس لرننگ ہے، اگر بچے کلاسز میں نہیں آ سکتے ہیں، فزیکلی موجود نہیں ہیں، تو ان کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. یہ کچھ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ اگر اب کوئی آپ سوال، اچھا کل ہم میٹنگ کر رہے ہیں جو پرائیویٹ اسکولز کی مختلف ایسوسیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ، تاکہ ان کو بھی آن بورڈ لیں اور ان کی بھی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. جو حکومت کی طرف سے ہو سکے گی ہم ان کی بھی مدد کریں گے اور اپنے طور پہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ بھی. یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اسکول ہے اپنے سینیٹائزر کا کہہ دیا، ماسک کا کہہ دیا، وہ فیسوں میں اضافہ پہلے ہی لے رہے ہیں. ان سے وہ پیرنٹس بھی ان کے خلاف جو ہے احتجاج کریں، خاص طور پر پرائیویٹ اسکول. یہ تو اس کو بھی چارج شروع کر دیں گے اس کا سینیٹائزر اور اس کا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں اس مسئلے کو ہمیں تھوڑا سا کسی اور انداز میں دیکھنا چاہیے. اگر میرے بچے اسکول نہ بھی جائیں تب بھی میں کرونا سے بچانے کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات تو کرتا ہوں نا. اگر آپ کے بچے تب بھی آپ کرتے ہوں گے کہ وہ ہاتھ بھی دھوئیں، اگر باہر جائیں تو ماسک بھی لگائیں، سب کچھ کریں. یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے اسکول انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہوگی، ٹیچرس کی بھی ذمہ داری ہوگی، لیکن جتنا عزیز بچہ والدین کو ہوتا ہے اتنا آپ یہ توقع نہ کریں گے کسی اور کو ہوگا. تو میں عرض کروں آپ سے، اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے اور بلکہ ہم نے تو ریکمنڈ یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ جو سرجیکل ماسک ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں جس کو کچھ گھنٹوں بعد ہم پھینک دیتے ہیں، اس کے بجائے اگر گھر پر خود بنا لیں کپڑے کا ایک ماسک اور وہ واشیبل ہو، بچہ روزانہ اسکول سے آئے دوبارہ اس کو واش کریں، اس کو دوبارہ استعمال کریں، وہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی اسکول زبردستی کسی بچے کو کوئی الگ ایک قسم کا ماسک نہیں پہنانے کا، اس کی بات ہم اس کو نہیں دیں گے. تو یہ کہنا کہ جی وہ اسکول فیسوں میں اضافہ کر کے یہ بوجھ ڈال دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اگر 10 20 25 روپے ہم اپنے بچوں پہ خود لگا دیں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ اسکولوں کے. تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہو جائے گا. باقی جہاں تک فیسوں میں اضافے کی بات آپ نے کی تھی کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر ایک اختیار ان کو ملا ہوا ہے کہ 5% اضافہ آپ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ان کو روکنا اس وقت ممکن نہیں ہے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پچھلے 6 مہینوں میں یا 7 مہینوں میں جو حالات گزرے ہیں اس میں بہت سارے پرائیویٹ اسکولز بند ہو گئے اور کئی پیرنٹس نے بالکل فیس نہیں دی ہے. ظاہر مجبوری تھی بیچاروں کے، لوگوں کا روزگار متاثر ہوئے، سب کچھ ہو، تو انہیں فیسز دی نہیں ہے. اب جب اسکول دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں تو ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ جو اسکول بند ہو گئے ہیں وہ بھی کھلیں، اس لیے کہ اگر وہ نہیں کھلیں گے تو ہمارے ہی بچے متاثر ہوں گے اور ان بچوں کو تعلیم کے لیے پھر کوئی نئے اسکول تلاش کرنے پڑیں گے. شاید ہمارے اسکول میں مجھے نہیں پتا اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جن کی ہم بات کرتے ہیں شاید اس کی تعداد بڑھ جائے گی. تو اس پورے مسئلے کو ہمیں بجائے اس کے کہ جی وہ 50 روپے ماسک کے لے لیں گے یا 10 روپے سینیٹائزر کے لے لیں گے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کس طرح بہتر ماحول میں کنٹینیو کروا سکتے ہیں اور ان کو یہ کووڈ سے بچا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں ایک طرح سے آپ اور ٹیچرز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکولوں میں بھی آئیں اور جو بچے آ رہے ہیں اسکولوں میں ان کی کلاسز بھی لیں. دوسری جانب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی ٹیچر آن لائن کلاسز بھی لیں. تو ایک ٹیچر جو ہے وہ جب اسکول میں جائے گا اور وہاں پر اٹینڈنس دے گا تو وہ آن لائن کلاسز کیوں لے؟ ڈیوٹی تو ڈبل ہو جائے گی اس کی. نہیں آپ میری بات ہی سمجھ. جی دیکھیں میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے
اسکولس پر یہ چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اسکولس پر چھوڑا ہوا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس انداز میں ان ایس او پیز کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی اسکول میں کمرے زیادہ ہیں، بڑے ہیں، وہ آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں، وہ سارے بچوں کو بلائیں، اپنے کلاسز کے سیکشنز بڑھا دیں، آدھے بچے ایک سیکشن میں بٹھائیں، آدھے دوسرے سیکشن میں بٹھائیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ ہم فلیکسیبل ہیں اس پر بھی یہ کریں۔ جو بات آپ نے کہی، دیکھیں ورچوئل کلاسز وہ کلاس میں ہی جاتا ہے، بچے جو ہیں وہ نہیں آتے ہیں، بچے نہیں آتے ہیں، ٹیچر وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ہم کنٹینیو کریں گے، یہ چلتا رہے گا۔ جی اس دوران ایک چیز طے ہوئی تھی کہ 9th کا رزلٹ وہی مینٹین کرو، تو جو کیمپ پالیسی ہماری آتی ہے، جو میں سیکرٹری کالجز کا کام تھا کہ 11ویں جماعت میں داخلے ہوتے ہیں وہ اب تک اسٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ 9ویں کا ہی رزلٹ بہت تصدیق ہے، اس پہ کام نہیں ہوگا، وہ اب شروع ہوگا، اس کے بعد 1.5 مہینہ لگ جائے گا، تو آپ کا 1.5 مہینہ ہو جائے گا بچوں کا، تو وہ کیوں شروع نہیں اس کا کیمپ۔ دوسری چیز ہے جب آپ سے کہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کالج ایجوکیشن اور ایجوکیشن بورڈ، آپ سے سمجھنے میں کئی بار پوچھا گیا ہے 5 تعلیمی بورڈ ہیں، ان کے چیئرمین 1 سال ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی بورڈ کا فیصلہ نہیں، کوئی عدالتی رکاوٹ نہیں، 1 سال میں آپ لوگ کیوں نہیں لگا پا رہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں پھر گزارش کر رہا ہوں، وہی سوال جو اسمبلی میں جواب دیتا ہوں وہی دوں گا میں۔ نہیں دیکھیں، اگر مجھے پتا ہو تو میں ضرور آپ کو بتا دوں، لیکن نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں جو چیز مجھے پتہ نہیں ہے یہ ضروری نہیں کہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں، اگر مجھے پتہ ہو تو میں یقیناً دے دیتا، لیکن چونکہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے نہیں تو میرے علم میں نہیں ہے یہ چیز۔ جی तव्हां ॿुधायो त स्कूलनि ते असां छॾियो आहे त उहे हिकिड़ी ॿार खे घुराइनि या ॿिए घुराइनि, यानी 2 शिफ्टूं बि करे सघनि था। जीअं तव्हां ॿुधायो सिंध हुकूमत ख़ासि तौर ते तालीम खाते जो हिकिड़ो प्रोग्राम हो त 37,000 उस्ताद उन्हनि खे भर्ती करणा हुआ, ऐं उन्हनि जे रूल्स में बि नरमी करण जे लाइ मूं ॿुधो आहे या ख़बरूं आहिनि इहे थियनि पियूं त इहे माण्हू तव्हां चओ था भर्ती कयो त जीअं डबल शिफ्ट बि थी वञे, कमु थी वञे तव्हांजो बि, ऐं बेरोज़गारी बि ख़तमु थी वञे। دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ٹیچرز کی کمی کا اس کووڈ کے ایس او پیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے ٹھیک سنا ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم بہت جلد یہ شروع کریں گے عمل۔ بلکہ ایک اور کام بھی ہے لیکن اس کا میں بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہتا، اس پہ بھی میں کام کر رہا ہوں اور ظاہر کنسلٹیشن کر رہے ہیں جو ماہرین ان کے ساتھ۔ ایک اور ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے ہم اپنا ایک بڑا اچھا پلان بنا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ ہو جائے گا تو اس سے ایک تو ہمارے پاس ٹیچرز بھی اچھے آنا شروع ہو جائیں گے ٹرینڈ، اور شاید جو ان کا روزگار ہوتا ہے ٹیچرز کی، ہمارے لوگ بی ایڈ نہیں کرتے اس لیے کہ پتہ نہیں نوکری ملے گی نہیں ملے گی تو وہ ایک عجیب سا ہوتا ہے، تو اس کو ہم یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تفصیل میں بعد میں کبھی آپ کو بتا دوں گا۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک یکساں نظام تعلیم ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے۔ کچھ دن قبل آپ کی وفاقی وزیر سے بھی ملاقات ہوئی، ان کی جانب سے مختلف بیانات بھی ہمیں سامنے آئے کہ سیم کریکولم پر ہم کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے سیم کریکولم پورے پاکستان میں نافذ کرنا؟ تو اس حوالے سے سندھ حکومت کا کیا موقف ہے بینگ ایجوکیشن منسٹر؟ دیکھیے کل میری ملاقات ہوئی تھی، کچھ دن قبل نہیں کی بات ہے، کل کی بات ہے۔ کل میری ملاقات ہوئی تھی فیڈرل منسٹر سے، وہ آئے تھے کراچی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگ موجود تھے۔ اس میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ ایک تو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو کیریکولم ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آئینی طور پر یہ بالکل اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک کیریکولم بنا کے اور اس کو پورے ملک کے اوپر نافذ کر دیں، یہ اختیار نہیں ہے ان کے پاس، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کیریکولم ڈیولپ کرنے پہ کوئی کام کر رہی ہے اور ہمارے اس اختیار کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی کیریکولم ڈیولپمنٹ صوبائی اختیار ہے، اس پہ تو جھگڑا نہیں ہے نا، وہ مانتے ہیں کہ آپ کا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کا نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کا ہے، تو اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جب وہ میرا یہ اختیار مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپوز نہیں کر سکتے ہم پر۔ صوبہ سندھ نے بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد مختلف قوانین بنائے، ہم نے کیریکولم کونسل بنائی، ہم نے بہت سارے ایفرٹس کیے جو شاید باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ کیا ہم نے کام اس پہ، اور ہم نے اپنا کیریکولم ڈیولپ بھی کیا ہے۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی کیریکولم ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے تو ہم نے ان سے یہ ضرور کہا کہ آپ ہم سے کچھ شیئر کریں۔ اگر آپ کے کوئی مضامین ہمارے اس پر جو صوبے میں مضامین پڑھائے جا رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہیں تو مجھے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے،
نوٹیفائی ہم کریں گے کہ بھئی یہ ہے اور یہ ہم پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کر لیں گے. لیکن اگر کہیں ایشو ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس جو ہم نے کیریکولم ڈیولپ کیا ہے کسی ایک سبجیکٹ میں وہ آپ سے بہتر ہے تو ہم اس کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اچھا بیسیکلی جو میں نے ابھی تک سمجھا ہے، کیونکہ میں ماہر نہیں ہوں تعلیم کا تو مجھے بڑا محنت کرنی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے چیزوں کو، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ جو بیسک کیریکولم ہے پورے ملک میں وہ ایک ہے، وہ ایک ہی تھا 2006 میں جو بنا تھا پورے ملک میں. لیکن جب یہ صوبوں کے پاس آیا تو صوبوں نے پھر اس پہ آہستہ آہستہ کام شروع کیا. سندھ نے زیادہ کام کیا، ہم نے اس میں مزید بہتری کی. تو ہم نے تو یہ بھی تجویز دی کہ صوبہ سندھ میں جو کیریکولم ہے اس کو آپ شیئر کریں دیگر صوبوں کے ساتھ بھی، اور دیگر صوبوں کو ہم سے شیئر کریں. اگر پنجاب میں کوئی کیریکولم کسی ایک مضمون کو اچھا ہوگا تو مجھے تو حرج نہیں ہے، میں اس کو اڈاپٹ کر لوں گا. اسی طرح اگر ہمارا کوئی مضمون اچھا ہے تو کوئی اور صوبہ اڈاپٹ کر لے، مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں، پورے پاکستان کے بچے ہمارے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں، وہ بہتر سے بہتر ان کو سلیبس ملے اور بہتر سے بہتر ان کو وہ ملے. تو بیسیکلی اس کا پرپز یہ ہے. تو یہ چیز بالکل طے ہے کہ وفاقی حکومت نہ امپوز کرنا چاہتی ہے سندھ پہ، وہ مانتے ہیں ہمارا یہ اختیار ہے. کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم زبردستی نہیں کریں گے، ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم نے چیزیں کی ہیں، آپ اس کو دیکھیں. اگر یہ ٹھیک ہے آپ اڈاپٹ کر لیجئے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے، جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کیجیے. یہ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں. 2012 میں جو استاد جن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ان کا پریس کلب پہ کل جو احتجاج بھی تھا، آپ سے شاید ان کا کانٹیکٹ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ استاذہ کو جو ہے تنخواہ مل رہی ہے، کچھ کو کچھ جو اضلاع میں ان کو نہیں مل رہی. آپ سے بات کی کیا ہو؟ یار یہ 2012 والا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب سچی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان مسئلوں کو حل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کے محکمے کے پاس ویسے ہی اتنے کام ہیں کہ وہی ہم سے پورے نہیں ہوتے ہیں، اوپر سے ہی نئے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم کام کر رہے ہیں. پہلے خالد شاہ صاحب نے اس پہ کافی کام کیا، ناریف صاحب بھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جتنے ایشوز ہیں مختلف کیٹیگریز کے ٹیچرز ہیں نا ہمارے پاس. آئی بی اے والے کبھی کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی اقرا والے چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی سینئر والے چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی 12 والے چلا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے مسئلے ہمارے ساتھ. تو جو مسئلے ہم حل کر سکتے ہیں ہم حل کر دیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جہاں نیب ہوگی، جہاں نیب میں ریفرنس ہوگا، کیس ہوگا، وہ نہیں کریں گے. جہاں کورٹ میں کسی کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے ہم اس کو نہیں کریں گے. یہ بالکل واضح ہے. اس کے علاوہ کہیں اگر رکاوٹ نہیں ہے کسی چیز کی، نیب کی رکاوٹ نہیں ہے، کورٹ کی رکاوٹ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کریں گے. لیکن گھوڑے پہ سوار ہو کے جو لوگ آ جاتے ہیں نا کہ کرو، وہ ایسے نہیں ہونے والا کام. ہزاروں اسکول سندھ میں بند پڑے ہیں، آج بھی بند پڑے ہیں. آپ کی طرف سے دعویٰ بھی کیا گیا تھا، اسمبلی فلور پہ بھی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کتنے میں کھلوا سکتا ہوں کھولوں گا، اور جو غیر ضروری ہیں ان کو بند کیا جائے گا. تو تازہ اپڈیٹ کیا ہے؟ کتنے اسکول کھلوا سکے ہیں اور مزید کتنے بند کیے ہیں؟ ابھی وہ ایڈ کرتے ہیں کہ برسات کی وجہ سے 20 اضلاع جو آپ نے افسر قرار دینا تو وہ ہر دان کترو انگ اسکول خراب کیا کھلن کے رہنا ہے. وہ ہم نے جو پہلے آپ نے پوچھا، میرے پاس ابھی وہ ڈیٹا نہیں ہے نمبر آف اسکول جو ہیں، لیکن دیکھیں اس میں 2 چیزیں تھیں جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. کافی اسکول بند ہیں لیکن سارے نہیں کھلیں گے، اس لیے کہ کچھ اسکول، کچھ نہیں بلکہ اچھے خاصے ہزاروں میں ہیں جو غیر ضروری ہیں، جو غیر ضروری طور پر بنائے گئے تھے، اور ان نیسیسریلی اس کا برڈن ہے ہمارے بجٹ کے اوپر کہ وہاں کوئی ٹیچر بھی ہوگا، وہاں کوئی چوکیدار بھی ہوگا، وہاں کچھ اور بھی عملہ ہوگا، لیکن وہ پڑھنے والے بچے نہیں. اس لیے وہ اسکول تو نہیں کھلیں گے، اس کو ہم بلکہ ڈیلیٹ کر دیں گے اپنی اسکولس کا جو نمبر ہے اس میں سے ہی. البتہ جو فیزیبل اسکول ہیں وہ ہمارے پاس اسٹڈی ہے پوری کہ کون سے اسکول ہیں جن کو ہم نے کھولنا ہے، جہاں بچے بھی موجود ہیں لیکن ٹیچرز کی کمی ہے، اس لیے وہ اسکول نہیں کھل رہے ہیں. ابھی ایک ایکسرسائز ہم پوری کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان اسکولوں کو کھولنے کے لیے، فوری طور پر کھولنے کے لیے ہم کہیں سے ٹیچرز کو ٹرانسفر کریں، آگے پیچھے کریں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً فروری یا جنوری میں کیبنٹ نے، چونکہ کیبنٹ کی بین ہے نا ٹیچرز کے ٹرانسفر پہ، تو کیبنٹ نے کوئی 500 سے زائد ٹیچرز کو ٹرانسفر کیا تھا اور ان اسکولوں میں بھیجا جو اسکول بند تھے تاکہ ہم ان کو کھول سکیں.
تو وہ ہم نے ایک اسٹیپ تو ہم نے اس پہ کیا ہے، لیکن یہ بڑا چیلنج ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آہستہ آہستہ کر کے چیزیں کر لیں گے۔ جو آپ نے سوال پوچھا یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ بارشوں کی وجہ سے یقیناً کچھ علاقوں میں بہت شدید بارشیں ہوئی ہیں اور کچھ اسکولز ہمارے اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو وہ ہم نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا اپنے جو فیلڈ آفیسرز ہیں ان کو کہ وہ پورا اس کا مکمل سروے کریں، اسکولوں کی صفائی کروائیں، بلکہ ایک خط آپ نے دکھایا بھی تھا ٹی وی نے، اس میں بہت زیادہ شور بھی مچا، وہ بیسیکلی اس کام کے لیے تھا کہ بھئی اسکولوں میں جائیں، اسکولوں کو کھولیں، صفائیاں کرائیں، اس کو چیک کریں کہ وہاں کیا کوئی ایشو ہے تو اس کو ریزالو کریں۔ تو اس پہ بھی کام ہم کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ جو اسکول فوری طور پر درست ہو سکتے ہیں صفائی کی وجہ سے یا کوئی اور چھوٹا موٹا کام کرا لیں گے، لیکن اگر کسی میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہوگا کہ ایسا خطرناک ہوگا کہ بچے نہیں پڑھائیں تو ہم بچوں کو نہیں پڑھائیں۔ سب سے کوئی اسکول जेके उते पीअण जो पाणी अवेलेबल न आहे, उते हथ धोइण जी किथां इंतज़ाम थींदो आहे हिकिड़ो इहो। ॿियो जेको तव्हां जी ॻाल्हि कई त जेके कुझु कॉलेजिस आहिनि जिन खे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हलाइणु चाहिनि था, त उहे केतिरा कॉलेजिस आहिनि जिनखे तव्हां चयो पिया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हलाइणु चाहिनि? देखिए, पहला जो सवाल आपने किया उसमें फ़र्क ये है, जब हम कहते हैं पीने का पानी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो पानी नहीं है। पीने का पानी ज़्यादा आपको साफ़ होना चाहिए, वो हाथ वाथ धोने के लिए वॉशरूम में तो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे हटके भी ये बात फैक्ट है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम है, और एक फहरिस्त है RSU के पास जहाँ पर हमने अरेंज किए हैं और हमें ये यूनिसेफ भी दे रहा है और कुछ हम भी कर रहे हैं कि वहाँ मोबाइल हैंड वॉशर जो होते हैं, जो आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल भी कर लेते हैं, हाथ धोने के लिए एक जगह हम रखेंगे जिसमें पानी डालेंगे ताकि बच्चे वहाँ पर आराम से हाथ धो लें, तो उसका अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद, एफर्ट्स के बावजूद इसमें कोताहियाँ रह जाएंगी, और इसीलिए ये मरहलावार स्कूल खोलने का फैसला भी किया गया ताकि जब हम पहले शुरू करें तो बड़ी जमातों से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या मसाइल आ रहे हैं। तो 2 हफ्तों के बाद आप जाएंगे प्री और प्री प्राइमरी के ऊपर, उस वक्त तक शायद हम अपनी जो खामियां हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको दूर करने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन दोनों सेक्रेटरीज के पास जो है वो एडिशनल चार्ज है। सर, कोरोना वायरस में दोनों सेक्रेटरीज ने बहुत अच्छा काम किया, तो सर उनकी मुकम्मल तौर पर खिदमत महकमा तालीम में क्यों नहीं ली जाती? देखिए, हमारे स्कूल्स के जो सेक्रेटरी हैं, आपको भी पता है कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब मैं हटा दूँ उनको और बगैर सेक्रेटरी के चलाऊँ इदारा? नहीं, देखिए थोड़ा सा रियलिस्टिक हो ना, एक सीट इम्पोर्टेंट है, खाली थी, तो किसी न किसी को हमने चार्ज देना था चलाने के लिए, और मैं समझता हूँ कि नायब साहब भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे कॉलेज के जो सेक्रेटरी साहब हैं, अगर आप मवाजना करेंगे स्कूल और कॉलेज का, तो ये समझ लें कि जो स्कूल का डिपार्टमेंट है वो हाथी है और कॉलेज का डिपार्टमेंट उसके सामने जो है ना वो पता नहीं बकरी भी है कि नहीं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ काम निस्बतन बहुत कम है कॉलेज में, तो ऐसे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हम कंफर्टेबली काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा ख्याल चला सकते हैं। ये फाइनेंस में सेक्रेटरी नहीं है, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है? हाँ, थैंक यू।